الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھڑی بتا رہی ہے کہ 8:13 ہوا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ماہ فاخر ربیع الاخر، ماہ عبد القادر، 9 تاریخ آج اس مبارک مہینے کی۔ یہ مہینہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک کرنے کی، سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کا ایک مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ہو اور اس میں عبادت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ ہو تو وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے بغیر گزارے جانے والے جو ایام ہیں یہ شرمندگی والے ایام ہیں، جو انسان کو دنیا و آخرت کا خسارہ یہ دلانے میں ایک کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائے، رب کی عبادت کرے، صدیق اکبر رب کی عبادت کریں، فاروق اعظم رب کی عبادت کریں، عثمان غنی رب کی عبادت کریں، مولا علی رب کی عبادت کریں، حسنین کریمین رب کی عبادت کریں، اہل بیت اطہار رب کی عبادت کریں، صحابہ کرام رب کی عبادت کریں، تو اولیاء کرام رب کی عبادت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس طریقے سے علم دین حاصل کیا ہے، یوں ہی آپ نے مجاہدات بھی کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہے۔ اور اگر شیطان نے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کیا ہے کہ جس سے وہ آپ کو عبادت سے ہٹا سکے، تو آپ نے شیطان کے اس مکر و فریب کو چاک بھی کیا ہے اور شیطان کے اس ہیلے کو ناکام بھی بنایا ہے، اور شیطان کا ناپاک چہرہ مخلوق خدا کو گویا کہ دکھا بھی دیا ہے کہ شیطان کس انداز سے ورغلاتا ہے اور اپنے دام فریب میں لے لیتا ہے۔ آج بھی ہمیں معاشرے کے اندر لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کا اپنا ہی کوئی پراسپیکٹیو ہوتا ہے اور نہ اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے اور نہ اس کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، نہ دین، نہ اسلام، نہ اخلاقیات، نہ اقدار، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بندے کا اپنا اٹکل پچو ہوتا ہے اور وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا منجن بیچنا، وہ اپنا منجن بیچ رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر، اپنے اندر موجود لالچ کی بنا پر ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا شکار ہونے کے بعد چونکہ وہ تو خود ڈوبے ہوتے ہیں اور جو ان سے وابستہ ہوں گے ان کو بھی ڈبانے والے ہوتے ہیں، پھر بعد میں بندہ ہائے ہائے کار مچاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یہ دھوکہ ہو گیا۔ آج ہم نے جو پرٹیکولر موضوع رکھا ہے وہ ہے غوث پاک اور عبادت۔ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو البیان حاجی محمد اظہر عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رکن شورا سے انشاءاللہ ہم نے بالخصوص اس موضوع پر مدنی پھول لینے ہیں۔ ہمارے خالد بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے، اول تا آخر شامل رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تلاوت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की अज़मत पर, रिफ़अत पर, औसाफ पर, कमालात पर, हुजूर की शान पर, जिनकी अज़मत अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया है, सिराज मुनीर बनाया है, और ऐसा बनाया है कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में। फ़तह बाब नबूवत पे हर दम दुरूद, ख़त्म दौर रिसालत पे
لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم انشاءاللہ نادر صلی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، ایک کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارش ہے کہ کلام کل میں ان کو توجہ دلا رہا تھا، جی ہم لوگ فرانس میں تھے، وہاں ایک کلام ان کا، اس کے کچھ اشعار سنے تھے گاڑی میں چلتے ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ گاڑی چلانے والے کے بھی آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ گاڑی میں ہم جتنے تھے، ہمارے نگران کابینہ فرانس کے وہ بھی تھے، یعنی جمعہ ہم نے ایک جگہ ادا کر کے ہم لوگ نکلے تھے، تو یہ کلام تھا، میٹھا مدینہ دور ہے۔ ہائے ہائے، اسد بھائی وہی جانا بھی ضرور، جانا بھی ضرور ہے، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، دور ہے لیکن بس جانا ضرور ہے انشاءاللہ، منزل اگرچہ دور ہے، جانا جانا ضرور ضرور ہے انشاءاللہ۔ جی ارشاد۔ اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ کلام پڑھوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیت کے ساتھ شریک رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، پر جانا بھی ضرور ہے۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے۔ طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، ہاں طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو۔ میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو۔ نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو۔ آپ کا منگتا آپ کا سائل، حاضر دربار ہو۔ طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد،
سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجدہ مجھ کو حاضر کا کاش کوئی سنا جائے رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجدہ مجھ کو حاضر کا کاش کوئی سنا جائے دل کو سکون میسر ہو میرے دل کو سکون میسر ہو میرے دل کو سکون میسر ہو اور روح کو چین بھی آ جائے میں ہی طیبہ جا پہنچوں ہاں میں ہی طیبہ جا پہنچوں یا دل میں طیبہ سما جائے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا آقا پاس بلا لو اب تو 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 مدینے مدینے بلا لو پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی
دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، گھوٹ گھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے، جب بھی قافلہ دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، گھوٹ گھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے، میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے، میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے، رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میرے شاہ آپ کے در کی کل کائنات سوالی ہے، میرے شاہ تیرے در کی کل کائنات سوالی ہے، سارے جہاں کا تو ہے داتا، تو امت کا والی ہے، میرے آقا ہاں میرے شاہ تیرے در کی کل کائنات سوالی ہے، سارے جہاں کا تو ہے داتا، تو امت کا والی ہے، تجھ سے مانگنے والا آقا جاتا نہ کوئی خالی ہے، تجھ سے مانگنے والا آقا جاتا نہ کوئی خالی ہے، تیرے احمد اور اسد کی تجھ بن خستہ حالی ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا، بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا۔ اور انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے اور طلب فرمائیں گے اور بلاوے کی اجازت ملے گی تو انشاءاللہ بلاوا ملے گا تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور حضور سے ہی لو لگائیں۔ اور کیونکہ خالد محمود خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے، حضور کی بارگاہ سے عطا ہو، مجھے بھی حاضرین موجودین، آپ ناظرین اور ہمارے مدنی عملے کے جملہ اسلامی بھائیوں کو بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ آج پھر وہی بات ہے جو میں نے کل بھی کہی تھی اس سلسلے میں کہ یہ ادھر کے جو 3 اسلامی بھائی ہیں، ہم تو الحمدللہ ایک ساتھ وقت گزارا ہے مدینہ طیبہ میں، اللہ جلدی نصیب فرمائے، اور یہ 3 اور اس کے ساتھ یہ 3 یہ بھی شامل ہوں،
بما آل اولاد ہوں تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے جانا، آپ کو بھی نصیب فرمائے، تو بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے جی۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، جو سلسلے کا پرٹیکولر موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ ویسے ہم مدنی چینل پر اس کو لیتے رہتے ہیں، لیکن آج اس کی ایک اور ڈائمنشن جو میں نے ایک تجربہ مشاہدے میں ایک چیز جو آئی ہے اس پر رکن شورا سے ہم نے رہنمائی لینی ہے اور مدنی پھول لینے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کہیں عبادت الہی کا نور جگمگا رہا ہے، کہیں علم دین کی بہار جو ہے یہ اپنا فیضان لٹا رہی ہے، کہیں آپ کی ملنساری ہے، آپ کا دستگیر کرنا ہے، آپ کا سخاوت کرنا ہے، غریبوں کو نوازنا ہے، مسکینوں یتیموں پر رحم فرمانا ہے، اور یعنی کیا کمال مبارک زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا ایک پرتو آپ کی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس آج کے معاشرے کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو مذہبی تشخص رکھتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو علماء کرام جنہیں اسکالرز لوگ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خود ساختہ پیر بنے ہوئے ہیں جنہیں سو کالڈ پیر کہتے ہیں۔ مشائخ عظام کی بات نہیں کر رہا، مشائخ عظام کی ہم پاپوش بردار ہیں، لیکن وہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا فرمائیں گے آپ کہ ان کی باتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو نہ کوئی قرآن سے واسطہ ہے، نہ کوئی دین سے واسطہ ہے، نہ اسلام سے واسطہ ہے۔ جو مشاہدہ ہے میرا وہ یہ ہے، ایک شخص تھا، اس کو بڑا معظم دینی بنا کر بٹھایا ہوا تھا، اور بڑا بابا ٹائپ جس سے آپ بولے نا جی، یوں بٹھایا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے فلسفے جھاڑ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جو 30 پارے قرآن کے میں نے پڑھے ہیں یا جو نالج گین کیا ہے ہم نے، اس میں تو وہ نہیں تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، حال یہ ہے کہ اس نے انگوٹھے پر بھی انگوٹھی جو ہے پہنی ہوئی ہے، یعنی پورے ہاتھ پر دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی ہیں، اور وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، یہ ہو جائے گا۔ آپ قرآن کریم میں ہے یا سلام آپ اتنی مرتبہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا۔ ہم نے تو قرآن کے 30 پاروں میں یہ بات نہیں پڑھی کہ یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ نازل فرمایا ہے اس میں تو یہ نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ یہ جو ایک نظام بنا ہوا ہے، اور جس سے آپ بولیں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج بنا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، نہ اللہ کی طرف آنا ہے نہ آنے دینا ہے، اور جو آ رہے آنے کی جن کو لے کر آ رہے ہیں ان کو بھی نہ چکر میں ہی گھما رہے ہیں، بھور میں گھما رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ٹھیک، یہ ہے اللہ کے ولی جنہیں کچھ خوف و غم نہ ہوگا، صحیح، اللہ کے دوست ہیں۔ آگے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار متقی ہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 34 مجھے یاد آ رہی ہے، آپ یہ بات کر رہے تھے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ متقون، واہ، اس آیت کا حصہ یہ سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں وہ متقی ہیں۔ ایسی بات، اور یہ جس طرف آپ بتا رہے نا کہ جو آج ہمارے معاشرے میں پیری، فقیری، درویشی کو جو لوگ یہ بدنام کر رہے ہیں، اصل تو یہ بدنام کر رہے ہیں، صحیح، لیکن لبادہ اوڑا ہوا ہے، صحیح، سو کارڈ یہ پیر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کو ولایت سے، اللہ کی دوستی سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کیوں کہ جو اولیاء کرام نے، جو بزرگان دین نے ولایت کے بارے میں فرمایا، جو احادیث مبارکہ میں ولی کے بارے میں فرمایا گیا، جو قرآن پاک میں ولی کے بارے میں فرمایا گیا، اس سے تو بالکل یہ ہٹ گئے، کٹ گئے۔ صحیح، ان کو تو دال اور مدل کہا گیا، یہ گمراہ اور گمراہ کن کہا گیا۔ ٹھیک، ان کا تو ولایت کا معاملہ ہی کوئی نہیں، بلکہ یہ جو آپ بتا رہے نا، میرے ساتھ اتفاق ایسا ہوا، ایک جگہ کسی عرس پہ بیان کی ترکیب بنی، ہماری مجلس مزارات اولیاء ہے، ترکیب بنی بیان کی۔ اب بیان جو اب پتہ ہی، ہم تو جو ہے دعوت اسلامی کے مبلغین اپنا اصلاحی اور مطلب بیان میں میں نے ذکر کرتے کرتے کہا، یہ جو 6 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، عورتوں کی طرح بڑے بڑے بال بڑھا لیے، کندھوں سے نیچے بال، ویسے ہی مرد کے لیے حرام ہے، اب بال بڑے بڑے بڑھانا ہے، 6 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، مطلب شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرتے ہیں، تو یوں تو ان کا کوئی ولایت سے تعلق نہیں ہے، یہ کچھ نہیں لگتے ہمارے ولیوں کے، یہ کچھ نہیں لگتے ہمارے پیروں کے۔ تو یہ بیان کرتے ہوئے میں جب اینڈ کیا نا،
اور جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان کے ساتھ ایک لڑکا آیا، کہنے لگا حضرت یہ جو یہاں پر جو ہے نا گدی نشین، ہاں جی، یہ تو اس نے پریکٹیکلی 6 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، اوئے ہوئے، اتفاق ایسا، اللہ اکبر، اور سیدھا عورتوں کی طرح اس کے بال بھی اتنے اتنے، اوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گدی نشین ہے۔ توبہ، وہ کہہ رہے وہ جو بیٹھے ہوئے نا بابا جی وہی تو یہاں کے گدی نشین ہے۔ وہ میرے اللہ کے بندے کہ یہ گدی نشین، تو کہہ رہے یار آپ نے سارا بیان ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہی کر دیا۔ اللہ وہ اکبر، میرے اللہ کے بندے، اللہ اکبر، تم نے ایسے پیر کو پیر ماننا ہی کیوں؟ پیر تو ہے ہی نہیں، وہ ایسا پیر بنایا کیوں کہ جب شریعت کی بات کریں تو تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے؟ ہائے ہائے، ایسا پیر بنایا کیوں کہ جب شریعت کی بات کریں تو اس کے خلاف جائے؟ تو ڈیفینیٹلی جو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، جس کو بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے بیان کیا ہے، کیا بات، جس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں بیان کیا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ فلاں جگہ پر کچھ درویش بابے کہلاتے ہیں اور وہ رقص کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جب ان کو نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے، تو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں؟ جی، سیدھے آگ میں، توبہ، وہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، تو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں آج کل سمجھا جاتا ہے نا، میں مدنی چل کے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ لباس خضر میں یا راہزن پھرتے ہیں، لاکھوں راہزن پھرتے ہیں، تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لوگ اصل میں ہوتے ہیں پریشان، کسی پر قرضہ ہے، کسی پر جادو ہیں، جنات ہیں، کسی پر عصیب ہے، کسی کو سحر، کسی کے پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم کا حل کہیں سے مل جائے، اب اس کے لیے وہ نکلتا ہے، بعض کوئی کسی کو بتاتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے۔ اب یہ اس طرح جاتے ہیں اور ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ یہ کہنا کہ جناب وہ بابا جناب بڑا پہنچا ہوا ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو درد مٹا دیتا ہے، ہاں ہاں ہاں، ہاتھ رکھتا ہے تو درد دور کر دیتا ہے، صحیح، وہ یوں مطلب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب درد غائب کر دیتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، درد ہٹا دینا، مٹا دینا تو ولایت نہیں ہے، یہ تو کوئی گولی درد کی کھاؤ تو اس سے بھی چلی جائے گی درد، تو اللہ اکبر، ڈسپرین سے بھی درد تو چلا جاتا ہے۔ ایسی بات، تو اس کو کس درجے پر کہیں گے؟ میں گولیوں کے نام گنواؤں، پین کلر، تو پین کلر کسی کا بھی لو تو وہ ولایت کا کون سا درجہ اس کو دیں گے؟ صحیح، یہ درد مٹا دینا یا یہ چھو کر کے یوں کر دینا یہ ولایت نہیں ہے، اصل ولایت کا معیار ہے تقوی، سبحان اللہ۔ پرہیزگاری۔ اچھا یہ چھو جو آپ نے کہا ہے نا جی، اس پر بھی ایک بات ہے، ہم نے جو آداب پڑھے تھے، غالباً میں پڑھ رہا تھا کہ دم جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کی کچھ تھا، ہماری شاید مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کا تھا یا حاجی شاہ صاحب کا تھا، کسی اسلامی بھائی نے کچھ لکھا ہوا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ آواز جو ہے نا وہ یہ مطلب زیادہ آواز بھی نہ آئے اور یہ اس طرح کر کے وہ ابھی کو کھول کھول کے بھائی اب تو چلتی ہے، یہ حالات ہو گئے ہمارے۔ جتنا وہ تیز چھو کرے گا کام اتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلدی کام ہو جائے گا، یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے جی۔ لوگوں کی جاہلیت کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو جو نا پروموشن ملتی ہے۔ ہاں جی، بابا گالیاں دے رہا ہے، یہ بیٹھے گالیاں گن رہے ہیں، بابا جی نے 7 گالیاں دی ہیں، پرائز بانڈ کا پہلا نمبر 7 ہی لگے گا، یہ بانڈوں کے نمبر نکال رہے ہیں گالیوں میں سے، 6 مہینے وہ نہاتا نہیں، پاکی پلیتی کا اسے پتہ نہیں ہے، گندا میلا اور وہ بے نمازی اور عورتوں سے بے پردگیاں کرنے والا کہ نہیں بابا پہنچا، اس کو نوٹوں کا پتہ ہے کہ بڑے بڑے نوٹ میں نے قریب کرنے ہیں، نوٹوں کا اس کو پتہ ہے، کھانے پینے کا اس کو پتہ ہے۔ اب بعض جگہوں پر تو ایسی مطلب ہے کہ اندھیر نگری ہے، وہ ننگا تڑنگا بعض اوقات بیٹھا کہ جی بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں ایک مجذوب کی کیفیت الگ ہے، مجذوب اور مطلب کہہ رہا ہوں پر مجذوب حضور مجذوب ہجوم بھی نہیں لگاتا، مجذوب تویز بھی نہیں دیتا، میں نے آج تک کوئی مجذوب جو مشہور ہیں ان کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں، مجذوب جناب تعویذ دے رہا ہے، پھوکے مار رہا ہے اور جناب بڑے کام نکال رہا ہے اور کام چلا رہا ہے آگے۔ اصل میں وہ مجذوب کی جو ایک کیٹیگری ہے نا یہ تصوف میں، اس کو بیس بنا کے ان جوہلا نے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کیا ہوا۔ مجذوب پر سے تو قلم اٹھ گیا، لیکن یہ مکلف ہے، یہ نماز اس پر فرض ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکام لازم ہے، یہ شریعت کی مخالفت کر کے، شریعت کی خلاف ورزی کر کے، عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کر کے، نمازیں قضا کر کے، شریعت کے معاملات کا مذاق اڑا کے، یہ اب دیکھے تو صحیح وہ دائرہ اسلام میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ توبہ، اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، اس نے نماز کا انکار کیا، اس نے شریعت کے احکام کا انکار کیا، یہ کہہ کے کہ جناب یہ مولویوں کا معاملہ ہے، شریعت اور دین تو یہ راستہ ہے
جو ہے نا وہ یہ جو منزل شریعت ہے۔ ہے، شریعت راستہ ہے، طریقت جو ہے وہ حقیقت ہے۔ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، راستے کی اسے ضرورت ہے جو منزل کو نہ پا سکا۔ ہم تو منزل پہنچ گئے، مولوی راستے پہ چلتے ہیں، ہم تو پہنچے معاذ اللہ۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو شریعت سے دور کرتے، اور پھر الٹی سیدھی باتیں کہتے، جی رمز کی باتیں کر رہے ہیں بابا جی، پہنچی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، بڑے معلوم معرفت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے رمز کے بارے میں نا جی وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اپنے سٹینزا کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ وہ ہے نا گونگے جی رمزا گونگا ہی جانے، یا جانے گونگے دی ماں، یہ بھی ایک جو وہ بات ہے۔ تو اس طرح کی جو رمزیں ہیں نا، پھر وہ بات یہ ہے کہ وہ جن کو وہ ہوتی ہے پھر وہی جان رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے علم دین پڑھا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو وہ تو یہی کہے گا کہ حضور نے نماز پڑھی ہے، اور وہ اسی کو صحیح سمجھے گا جو کہے گا کہ نماز پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا، تو جو یہ رستہ بتا رہا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہم تک پہنچا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اور جو اس سے ہٹ رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہاں میں ایک بات غور کر رہا ہوں حضرت، وہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا ولی اور بندے کو اللہ کی عبادت نہ کرنے دے، کہ روایت میں فرمایا گیا کہ بندے کو جو رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے نماز میں، وہ سجدے میں ملتا ہے، یہ سجدہ ہی نہ کرنے دے، یہ ساجدہ جھکانے دے۔ بزرگان دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے یہ نمازیں ادا کریں، صلاۃ الکسوف پڑھیں، صلاۃ الخسوف پڑھیں، صلاۃ الخوف پڑھیں، یعنی اور تہجد جو ہے وہ ادا کریں، اشراق چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، اور یہ فرض بھی نہ پڑھنے دے۔ یہ اصل میں ولی اللہ نہیں ہے نا، اللہ کا ولی نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں، یہ ولی الشیطان ہو گیا ہے۔ صحیح، یہ شیطان کا دوست ہو گیا جو لوگوں کو نماز سے دور کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے، اللہ کے حبیب سے دور کر رہا ہے۔ ورنہ ولایت تو یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے روز، اللہ اکبر، 40 سال کہنا آسان ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سنتوں کے پابند، شریعت کے پابند، اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے، ہم ایسے ہی پیروں کے چاہنے والے ہیں۔ یہ جو آج کل جاہل بڑے بڑے لمبے چوگے پہن کے، عورتوں کی طرح بال بڑھا کے، انگوٹیاں 10-12 پہن کے، اور کڑے پہن کے، اور بڑے بڑے منکے پہن کے، اور بلے کے نعرے لگا کے، اور عجیب و غریب بھنگے پیتے، چرسے پیتے، اور بے حیائی کے کام کرتے، ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے کھاتے میں ان کو گنے کوئی، نہ ہمارے کھاتے میں ڈالیں، ہمارے ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ولایت کی جو تعریف بیان کی ہے، تو اس پر پورا اترے، وہی ہمارا جو ہے نا وہ دوست ہے، وہی ہمارا ولی ہے، اسی کو ہم پیر مانیں۔ پیر کی شرائط واضح کی گئی ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں پیر کی شرائط لکھی ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، فاسق معلن نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ اتنا عالم ہو کہ کتاب سے مسائل خود اخذ کر سکتا ہو، اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو۔ پیر کی یہ شرائط لکھی ہیں۔ پھر ولایت کا ایک پورا چیپٹر بیان کیا علماء نے، ہمارے بزرگوں نے تصوف میں، بلکہ جب وہ جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات کنفرم ہے، جاہل ولی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں علم عطا کر دے، علم لدنی عطا کر دیا جائے، جو بھی صورت ہو، لیکن ولی جو ہوگا وہ عالم ہوگا، یاد رکھے۔ تو یہ جہلا جو ہیں، ان کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ ہم تو ایسے پیروں کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تمہارا دوست وہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یہ ولی کی پہچان میں بیان کیا گیا کہ ولی وہ ہے اللہ کا جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے رکن شورا نے، بڑے واضح انداز میں اور بڑے کلیئر انداز میں بتا دیا ہے کہ اولیاء یہ عبادت سے الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ عبادت کرنے والے ہی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو میں نے 2 دن پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبدالوہاب شعرانی طبقات الصوفیہ میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی قرات کیا کرتے تھے مختلف قراتوں کے اندر۔ اللہ اللہ، یہ شان تھی غوث پاک کے علم قرات قرآن کی، یہ غوث پاک کا علم تھا۔ 13 علوم میں بیان کیا کرتے، اللہ اکبر، یہ اللہ کتابوں میں لکھا کہ 13 علوم میں بیان کرتے تھے، ایسی بات، اور ایک ایک آیت کی 40 سے زیادہ تفسیریں بیان فرمایا۔ 70 تفاسیر بیان کی ہیں،
یہ علم غوث پاک ہے، اور ادھر حال یہ ہے کہ دیکھ کے بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. جی یہاں حال یہ ہے ڈبہ پیر جن کی بات ہو رہی ہے ان کو ایک تفسیر نہیں پتا ہوگی بلکہ ان کو تلاوت صحیح نہیں کرنی آتی ہوگی. ایسی بات. ہمارے غوث پاک تو 15 سال تک ہر رات ختم قرآن کرتے رہے، اللہ اکبر، ہر رات ختم قرآن کرتے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہیں اولیاء، عبادت کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے، رب کو یاد کرنے والے. اور ہم اگر کسی کو ولی سمجھ رہے ہیں اور اس پہ پیچھے معاملہ جو ہے نا وہ کوئی لالچ کا ہی نکلتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، اور پھر ہم شکار ہو جاتے ہیں، دام میں پھنس جاتے ہیں. پھندے کے اندر نہیں پھنسنا چاہیے، اور صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے. تو ولایت کا معیار جو شریعت نے بیان کیا نا اس کو ذہن میں رکھیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا بھی ہو، ہائے 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 پانی پہ مسلح بچھا کے کھڑا ہو، آگ کھاتا ہو، ہائے ہائے ہائے، ایسی عجیب و غریب کام بھی کر دے جس کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جائے، یار یہ عام انسان کے بس کی بات ہی کوئی نہیں. اس پر بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ شریعت کا مخالف ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ایسی بات ہے. سبحان اللہ. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. ہمارے مہروز مدنی حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرمائے. جی مہروز بھائی، غوث پاک اور عبادت آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ شروع میں جیسے آپ نے بھی آیت مبارکہ کے ریفرنس سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو ہمیں جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یقینی طور پہ ہمیں کل قیامت کے دن اس سارے معاملے کا حساب کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے. جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں اور عبادت بھی ہمارا موضوع ہے، تو ولی جو ہے اس کی تعریف میں بیان کیا گیا علماء نے کہ ولایت جو ہے وہبی ہوتی ہے، عطائی ہوتی ہے یا کسبی ہوتی ہے. ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ ملتی ہے نا، اگر یہ کسی چیز سے ملتی ہے تو وہ ہے اللہ عز و جل، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے احکامات پہ چلنا. اس سے ولایت ملتی ہے، جیسے کہ ہمارے حاجی صاحب نے بھی قرآن کی آیت کے ریفرنس سے بیان کیا. اب جب ہم اپنے اولیاء اکرام کو دیکھتے ہیں، ان اولیاء اکرام کو دیکھتے ہیں جن پر امت آج نازا ہے، اور جب ان کا نام لیتی ہے تو ادب سے سر جھک جاتے ہیں اور دل جھوم اٹھتے ہیں، اور یاد الہی ہمارے دل اور دماغ پہ راسخ ہوتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یعنی اگر ہم گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیں، اور اگر اللہ رب العزت کی توفیق سے نیکیوں والی زندگی گزار رہے ہیں تو مزید نیکیوں میں ترقی ہو. یہ ان کے تذکرے کی، ان کے ذکر کی، ان کی یاد کی برکت ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. اللہ کے اولیاء اکرام جو ہے، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ اس کے نافرمان نہیں ہو سکتے، وہ شریعت کے خلاف کام کرنے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ولی وہ مقام خاص ہے جو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. ولایت وہ مقام ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ولی بھی ہو اور معاذ اللہ وہ شریعت کا فرما بردار بھی نہ ہو، بلکہ شیطان جو ہے یہ دھوکے دینے کی کوششیں کرتا ہے، ہر دور میں دیتا رہا ہے اور آج بھی دینے کی کوششیں کرتا ہے. تو جو اس کی ہیلہ سازیوں میں، جو اس کے وسوسوں میں، جو اس قسم کی واہیات باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ اس راہ سے بہک جاتے ہیں. یہ خود کہتا ہے کہ میں نے کتنوں ہی کو بہکانے کی کوشش کری، جیسے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگل میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس نے دعویٰ کیا، اے عبد القادر، معاذ اللہ میں تمہارا خدا ہوں، اور آج سے تمہارے اوپر سے جو شریعت کی حدود ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، گویا کہ نماز روزہ سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے، حلال حرام کر دیا گیا، حلال حرام جو ہے، حرام حلال کر دیا گیا، حرام جو چیزیں ہیں وہ تم پہ حلال کر دی گئی ہیں. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پہ اللہ کی رحمت تھی، فضل تھا، آپ کو واقعی میں وہ مقام خاص حاصل تھا اللہ کی بارگاہ میں. آپ نے اعوذ باللہ شریف پڑھی، لا حول شریف پڑھی، اور وہ جو روشنی ظاہر ہوئی تھی جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، وہ دھوئیں میں تحلیل ہو گئی، دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، اور اس کی جو روشنی تھی وہ غائب ہو گئی. اور پھر کہا، اے عبد القادر، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. وہ شیطان تھا، آپ پہچان گئے، آپ نے اعوذ باللہ پڑھی، لا حول پڑھی، تو آپ پہچان گئے، وہ تحلیل ہو گیا، اس کی جو کیفیت تھی، ماہیت تھی، وہ وہی ہو گئی جو اس کی حقیقت ہے. پھر اس نے چال چلی کہ عبد القادر تم اپنے علم و فضل کی وجہ سے بچ گئے ہو. تو آپ نے پھر اللہ کی رحمت سے جواب دیا کہ اے خبیث، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں تو محض اپنے رب کے
فضل کی وجہ سے بچاؤں۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی، جی۔ ایک تو یہ کہ جب اس نے دھوکہ دینا چاہا تو اللہ کی عطا سے آپ نے پہچان لیا، اور آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا، تو آپ نے بیان فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ محبوب پروردگار ہیں، تمام انبیاء کے سرور ہیں، جب ان پہ نماز روزہ عبادات معاف نہیں ہوئی اور انہیں وہ شریعت کے پابند رہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ جس پہ معاف ہو جائے؟ میں اس کے اس ذلیل قول سے پہچان گیا کہ شیطان لعین ہے، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی یہ الہام یا غیبی آواز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس نے دوسری چال چلی، آج دیکھیے آپ جن لوگوں کا تذکرہ اظہر بھائی نے، جن کی نشاندہی کی حاجی اظہر نے، تو ان کے آپ دیکھیے ان کے دعوے بڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان تھا، جیسا بھی ہے لیکن بڑا خبیث ہے، یہ ہے بڑا خبیث، بڑا شیطان، ہاں بڑا شیطان ہے یہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے بھی کیا ارشاد فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یوں وہ فلاں، میرا فضل ہے، میرا کمال ہے، میں نے جو ریاضتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اور اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنا عرصہ علماء کے آگے زانو تلمس طے کیا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا ان سے، اور ان کی برکت سے کتنوں کو حفاظت کی توفیق مل گئی گناہوں سے۔ تو وہ جب عبادات کرنے پہ آئے، حضرت عائشہ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ اتنی عبادت، تو کیا جواب ارشاد فرمایا کہ پاؤں مبارک جو متورم ہو جاتے ہیں، تورمت قدمہ، اللہ اکبر کبیرہ، پاؤں متورم ہو جاتے، سوجن آ جاتی پاؤں پر، قیام کی اتنا طویل قیام ہوتا۔ اچھا، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضور تو رب کی عبادت کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوگا؟ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پھر بھی آپ کا مبارک انداز یہ ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کی عبادت ہی نہ کرنے دے، اس کا شکر گزار بندہ ہی نہ بننے دے؟ ایک تو عبادت نہیں کر پائے کہیں، اچھا عبادت کی تو پھر وہ ریاکاری اور تکبر کی نظر ہو گیا۔ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں مبارک میں سویلنگ ہو جاتی ہے، متورم ہو جاتے ہیں، اس قدر طویل سجدہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ ڈر جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال تو نہیں فرما گئے۔ پاؤں مبارک کی ایڑی کو ہلا کے دیکھیں، اتنے طویل سجدے، اور زمین سجدہ جو آنسوؤں سے گیلی ہو جائے، اور یہ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عاجزی ان کی ساری کا عالم یہ ہے۔ اور ادھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا معاملہ دیکھ کے شیطان آسمان کے کنارے روشن ہو گئے تھے، چھوٹا معاملہ تھوڑی شیطان نے چال چلی تھی، آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، بیچ میں سے پانی ٹپکا، غوث پاک پیاس کی شدت میں گرے پڑے تھے، اور مطلب سال آپ نے پانی نہیں پیا، ایسی ریاستیں تھی، پانی ٹپکا ہے، اور اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود آپ نے پہچان لیا، اور شیطان نے علم کے تکبر میں مبتلا کرنے کی چال چلی کہ اے غوث پاک، اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اور یہاں ایک اور جملہ شاید آپ کے ذہن میں ہو، اس نے کہا تھا کہ اس مقام پر پہنچے ہوئے میں نے 70 کتب گمراہ کر دیے۔ عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، آپ کی عاجزی تھی اور ان کی ساری، اور کہا کہ نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ اپنے رب کریم جل جلالہ کی طرف توجہ ہے، اور عبادت کر کے بھی، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ عبادت نیکیاں کر کے بھی ڈریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچ نہیں پائے، اور ہم اس قدر بے باکی کے دور میں چل رہے ہیں، نہ نیکی کر سکے نہ عبادت کر سکے، اور اس کے باوجود ہمیں خوف خدا نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، اور وہ نیکیاں اور عبادت کر کے بھی ڈرے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ غوث پاک اتنی عبادت کر کے بھی ڈریں کہ پتہ نہیں میرا محشر میں کیا ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، چاند رات کو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں تو اس دن عید سمجھوں گا جس دن اپنا ایمان سلامت لے کے کامیاب ہو گیا، کعبے کا وہ غلاف تھام کے یا دیوار کعبہ سے لپٹ کر روئیں،
اور کہیں کہ مولا اگر میرے عمل تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے بروز قیامت اندھا اٹھانا ہائے ہائے کہ اللہ کے پیاروں کے سامنے مجھے شرمندگی ہو. اللہ. اس قدر جو ہے وہ ڈر اور خوف عبادت کرنے کے باوجود. اب مجھے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ رہی, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کریم فرماتا ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جی جو علم والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی خالد بھائی. اللہ کریم جل وعلا کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ان سے محبت کرنا عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جتنے نیک بندے دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کے لیے نشان منزل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی, خاص کر امت کی بات کی جائے تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے. یہی نشان منزل ہے, اسی پر ہم نے چلنا ہے, اسی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. وہ لوگ جو جعلی پیر بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا نشان منزل ہے, ان کے لیے کیا چیز ہے کہ جس پر چل کر وہ اور جس پر آ کر وہ عمل کو چھوڑ کر ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں, عبادت کو چھوڑ کر ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے اولیاء کی جو شان قرآن میں بیان کی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرنا, اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور, کبھی سجدے کر رہے ہیں, کبھی قیام میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے. واہ واہ سبحان. یہ کہیں کہ ہم تو جہنم سے بچ گئے اور جو ہمارے پاس آ گیا وہ بچ گیا. اور یہاں شان یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی عبادت والوں کی یہ شان بیان کر رہا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ دعائیں مانگ رہے ہوں, اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی یہ دعا کر رہے ہوں کہ اے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. ان عذابہا کان غراما. عذابہا کان غراما. یہ شدید عذاب, انہا ساعت مستقرا و مقاما. بہت برا ٹھکانہ ہے یہ. تو یہ جہنم سے بچنے کی پناہ مانگے اور بندہ عبادت سے دور ہو کر اگر یہ کہہ رہا ہو کہ میں بچ گیا, میں کامیاب ہو گیا, میں فلاح پا گیا, ایسا نہیں ہے. رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. سبحان اللہ. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, کامیاب تو وہ ہے. سبحان اللہ. کامیابی اس کے لیے ہے, کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے برائیوں کو چھوڑ دیا اور عبادتوں کو اختیار کیا. سبحان اللہ. عبادتوں کو چھوڑنا کبھی کامیابی نہیں. عبادت کو چھوڑ کر کس کا قرب چاہا. صحیح. ولی کے جو معنی علماء نے بیان کیے اس میں سے ایک معنی قرب بھی ہے کہ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس قدر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. وہ عبادت کی زیادتی کرتا ہے. جس کا مقام اللہ کے نزدیک جتنا بلند ہوگا اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی. عبادت کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا, اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر قربان کر دینے کا نام عبادت ہے. اب بندہ ہر وہ عمل کرے, صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں, اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا, عبادت کرے اور کرتا رہے. استقامت. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. کانو یتقون ماضی استمراری, تقوی اختیار کیے رہے. اللہ اکبر. قربان جائیں آج کے دور میں شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات پر. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع تھا, اس میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. حضور اسلام بھائی نے 80s کی دہائی کی ایک بات بتائی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ 80s کی دہائی میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ یوں سحری کی ترکیب ہوتی تھی تو اس جگہ اور فلان جگہ, مجھے یعنی وہ پرانی باتیں مجھے کچھ بتا رہے تھے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ اس وقت سے امیر سنت کا یہ مبارک انداز ہے, اور اس وقت سے لے کر آج تک اپروکسیمیٹلی 70 ایئرز امیر سنت کی جو ہے وہ عمر مبارک ہو چکی ہے. آج بھی الحمدللہ عز و جل امیر سنت نے روزہ رکھا ہے اور عاشقان رسول کے ساتھ سحری کی ترکیب ہوئی ہے. تو یہ عبادت اور ریاضت اور ایک تو ہو رہی ہے, پھر دوسرا استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یوں ہی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک اور معمول جو میرے علم میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ
दामद बरकातुहुल कुद्सिया की मुबारक आदत है कि आप नमाज मगरिब अदा करने के बाद अव्वाबीन अदा फरमाते हैं और इसमें आप पूरी सूरह यासीन शरीफ ख़त्म फरमाते हैं इस पूरे मामले के अंदर। ये है और ये आपका मुबारक अंदाज जारी व सारी है, अब भी जारी है, अब भी जारी है अल्लाह की रहमत से। बल्कि तकवा जो है ना, वो हमने जो देखा आय हाय। मतलब जैसे जैसे अमीरुल सुन्नत की उम्र मुबारक ये अब पता नहीं 70s के करीब आ गई है, जी। हमने तकवा बढ़ते देखा है। वाह, आपकी परहेजगारी, आपका खौफ खुदा, ये हमने इसमें जो है वो तरक्की देखी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बल्कि मुझे एक बात याद आई, हमारे पंजाब के ही एक बुजुर्ग थे और वो किसी आस्थाने के थे, वो गद्दी नशीन भी थे, नेक थे, इंतकाल फरमा गए। एक बात उन्होंने, मदीना तौलिया मुल्तान में इज्तिमा हुआ करता था दावत इस्लामी का, वाह, वहाँ उनकी शिरकत हुई। उसके बाद मुझे मुलाकात हुई तो कहते यार इलियास कादरी ने पीरी मुरीदी औखी कर छड़ी है। अल्लाह अल्लाह। मैं ये हुजूर ये क्या बात हुई? कहते इलियास कादरी ने पीरी मुरीदी औखी कर छड़ी है। मैं कही हुजूर कैसे? कहते यार अब हमारे मुरीद भी हमारे अंदर वो तकवा तलाश करते हैं, वो परहेजगारी की उनकी तवक्को होती है हमसे, अब हम वो बन नहीं सकते जो इलियास कादरी साहब नजर आ रहे हैं, अल्लाह जो उनके अंदर तकवा है, परहेजगारी है। अब ये उन्होंने कही ये चीजें बनावट से नहीं होती, बनावट होगी थोड़ी देर के लिए, बंदे की थोड़ी देर बाद हकीकत सामने आ जाती है, लेकिन इलियास, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, जुमला ही बोला जाता है। तो उन्होंने क्या जी, इलियास कादरी साहब के करीब जो जाता है ना, उसके अंदर भी खौफ खुदा और इश्क़ रसूल का रंग चढ़ता है। सुभान अल्लाह। तो वो उन्होंने कहा यार पीरी मुरीदी औखी कर छड़ी इलियास कादरी ने, असी तो सौखे ही हो गए सा, अल्लाह बह के चिड़ी छिक्का भी खेल ली था, उनके जुमले थे, सही। असी तो चिड़ी छिक्का भी खेल ली, बैडमिंटन को हमारे पंजाब में चिड़ी चिड़ी छिक्का कहते हैं, ऐसी बात है। असी तो चिड़ी छिक्का भी खेल ली सी मुरीदा नाल, असी तो लूडो भी खेल ली दी सी। तो वो जनरल बात कर रहे थे, वैसे वो माशाल्लाह नेक थे, मैंने जो उनका देखा मामूल, लेकिन उनका कहने का मुराद ये थी कि असल पीरी आज के दौर में अमीरुल सुन्नत ने हमारे सामने वो रखा है, तकवा और परहेजगारी जो हकीकत है विलायत की। और भी मशाइख हैं अल्लाह की रहमत से जो शरीयत पर पाबंद हैं। अल्लाह वालों से दुनिया खाली नहीं है, ये तो तयशुदा बात है। कल भी हमने कही थी, आज भी ये कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल औलिया किराम मौजूद हैं, उलमाए कामिलीन मौजूद हैं और इनका जो है वो फैज़ान जारी व सारी है, जब भी तो निज़ाम बचा हुआ है। जो बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे एक रहमत मॉडल ऐसा अता फरमाया कि जिसकी बात की जाती है किताबों में, तसव्वुफ़ की किताबों में और हमारे दीन इस्लाम की किताबों, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो जो शरीयत का अर्क हमें नज़र आता है कि शरीयत के अहकामात का अर्क कैसा होगा, जो इस पर अमल पैरा हो उसकी शख्सियत कैसी होगी। एक तो ये, फिर जब तसव्वुफ़ की पढ़ते हैं तो औलिया इकराम की ज़िंदगियाँ पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं यार कैसे कर लिया करते थे ये। तो फिर वो सारी चीज़ें अगर आप जमा करें, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये नहीं कि हमारे पीर साहब में तो बात कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत से जो करीब आएगा वो कहेगा जितना सुना था वो कम था, ये तो उससे बढ़कर है अल्लाह की रहमत से। वो जो है ना कि अमीर अहले सुन्नत ने खुद भी बयान फरमाया कि बाज़ औलिया इकराम ऐसे थे जो गुफ्तगू नहीं किया करते थे, बयान नहीं किया करते थे, बल्कि आके तशरीफ़ फरमा हो जाया करते थे और लोग उनको देख देख के ताइब हो जाया करते थे, गुनाहों को छोड़ दिया करते थे। वल्लाह मैंने तो देखा है कि अमीर अहले सुन्नत मुलाकात फरमा रहे होते हैं, अभी भी होते हैं, और जब पहले बिलखुसूसन बाहर सहन में भी मुलाकात होती थी, आपको याद हो बोर्ड लगा होता था, आम मुलाकात, जी जी जी, तो अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा होते थे तो उसमें हमने देखा कि इस्लाम भाई आ रहे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं, नहीं बाबुल मदीना से, कहाँ से आए हैं जी, KPK से आए हुए, कहाँ से आए जी, कश्मीर से आए, कहाँ से आए जी, पंजाब से आए, कहाँ से आए जी, बलूचिस्तान से आए, कहाँ से आए जी, बैरून मुल्क से आए। क्यों आए? अमीर अहले सुन्नत से मिलने आए। वो बैठे हुए हैं और बस रिक्कत तारी उन पे, आंसुओं की लड़ियां लगी हुई हैं। और ये नहीं कि कोई बहुत मजहबी लिबादे वाले के दाढ़ियां हैं, इमामे हैं, एक वो समझते हैं इन कैफियत को, वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, वो भी होते थे, लेकिन उसके अलावा वो तबका बज़ाहिर जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि ये शरीयत पे अमल पैरा नहीं है, नमाज शायद ना पढ़ते हों, दाढ़ियाँ मुंडाते हैं, लेकिन वो भी जब आते थे वो इस कैफियत में होते थे। और अमीर अहले सुन्नत तो, एक इस्लाम भाई ने मुझे बताया, दाढ़ी थी माशाल्लाह, आप पे दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने फरमाया मेहरोज भाई मैंने ना इतने साल पहले अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात की थी तो उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी, तो अमीर अहले सुन्नत ने ना यूँ हाथ फेरा मेरे पर, यूँ हाथ फेरा और फिर अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा करके, गुफ्तगू नहीं की ना, इशारा करके फरमाया दाढ़ी की, यानी तरगीब दी
لیکن اس دن سے بس پھر اللہ اللہ، واہ، تو یہ ان کی برکت ہے۔ یہ اولیاء کے انداز ہوتے ہیں جی، خود بھی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں۔ آپ مدنی انعامات دیکھیں، امیر اہل سنت اس میں جو عبادت کا آپ نے ترغیب دلائی ہے، اشراق و چاشت ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، نماز پہلی صف میں ادا کرنی ہے، یہ سارے مدنی انعامات ہیں۔ تو خود بھی اللہ کی عبادت کرنے والے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے والے یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر یا اپنے ارد گرد اپنے خاندان کے حوالے سے کوئی بھی ایسا واقعہ جو عبرت کے طور پر اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، کالز کر سکتے ہیں آپ اور میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی کالز کو اور میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اپنے ویوز ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جو موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں آپ نے اس کو معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر کس طرح سے دیکھا، اور لوگ اس طرح کے جو لوگ جعلی لوگ ہوتے ہیں ان کا کیوں جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے۔ آئیے آپ کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عبد الرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلمان بھائی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع غوث پاک اور عبادت بہت ہی دلکش موضوع ہے۔ اس سلسلے میں رکن شورا اور تمام مبلغین کو مرحبا، اور اس بہت ہی خوبصورت موضوع پر رکن شورا اور تمام مبلغین بہت ہی اچھے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ آج کل مدنی چینل پر ربیع الثانی کی بہاریں اور برکتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ مدنی مذاکروں کے ذریعے امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالی امیر اہل سنت کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سر پر تعدیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالی آپ تمام اسلامی بھائیوں کو دونوں جہان کی خیر و بلائی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ کینیڈا والوں کا تو یہ شعر کا پہلا حصہ ہے نا، ان کا تو ابھی ہمارا سلسلے کا تو نا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، ان کا تو ابھی ٹائم ہونے والا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے۔ مدینہ مدینہ۔ چلے جی، مکمل بھی ہو گیا، شعر بھی مکمل ہو گیا، مرحبا جی۔ محمد حسن رضا تاری، باغیہ تار کنجا، پنجاب گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا، بہت ہی خوبصورت۔ جیسا کہ اسد بھائی نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا، طیبہ بڑی دور کا جانا ضرور ہے۔ ماشاءاللہ رکن شورا کی بھی زیارت ہوئی، تو میری رکن شورا سے عزیز صاحب سے گزارش ہے کرم اپنے خوبصورت انداز میں یہ کلام سنا دیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے کے آخر میں جی انشاءاللہ جی۔ محمد طیب چمن عطار چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے۔ الحمدللہ جب یہ سلسلہ مدنی چینل پر آتا ہے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور آج کل جو قاری صاحب تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں مدنی چینل پر، ان کی بھی تو کیا ہی بات ہے۔ ویسے مجھے تو بہت شوق ہے قاری صاحبان کی تلاوت سننے کا، اور جو اچھی قرات کرتے ہیں انہیں سن کر دل خوش ہوتا ہے، اور آج کل ماشاء اللہ عز و جل الحمدللہ دل خوش ہو رہا ہے۔ حاجی اظہر صاحب آج تشریف فرما ہیں، تو ان سے عرض ہے کہ ہو سکے تو غوث پاک کو کوئی منقبت اپنے انداز میں سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ ایک چیز جو اضافہ ہوا ہے جی، وہ اپنے انداز میں سنانے کا اضافہ ہوا ہے، کیا بات ہے، ناظرین کی بھی مرحبا جی۔ میرا نام محمد اشفاق اتاری ہے، میں اکاڑا کی تحصیل رینالہ خرد سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل سبحان اللہ اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ سلسلہ بھی کیسا پیارا سلسلہ ہے۔ آج امیر اہل سنت کی آنکھوں کے کتنے پیارے پیارے تارے نظر آ رہے ہیں۔ تو میری نعت خوان اسلام بھائیوں سے، اسد بھائی سے یہ التجا ہے کہ منقبت غوثیہ وہ سنا دیں۔ یا غوث بلا لو مجھے بغداد بلا لو، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھا دو۔ خدا را یہ منقبت ضرور سنائیے گا۔ اللہ کرے مدنی چینل اسی ہی طرح مہکتا رہے اور ہم گناہ گاروں کو راہ راست دکھاتا رہے، آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، مرحبا۔ محمد بشیر اتاری، پک گنجر عوام بچرامیہ والی پجام سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ ماشاء اللہ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
نعت خوان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جزاکم اللہ خیرہ. مرحبا ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد ثاقب اتاری، میں عرب شریف سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی مدنی بہاریں لوٹا رہا ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. مرحبا. آپ حضور ابھی سنائیں گے یا آخر میں سنائیں گے؟ آخر میں ٹائم دیکھیں گے، بچ گیا تو پھر ٹائم ہمارا سارا ٹائم تو ہے. آپ فرمائیں تو ابھی سے ٹائم شروع کر لیتے ہیں. اللہ خیر کرے. وہ سلسلہ بھی آپ کا ہے، ٹائم بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، مدنی چینل بھی آپ کا ہے. جی اللہ جزائے خیر دے آپ کو انشاءاللہ آخر میں دیکھیں. مدینہ. ٹھیک ہے جی. وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں، فرمائشی پوری کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو مدنی گلستہ دکھاتے ہیں، نصیحت غوث پاک کی. اور میرے میٹھے پیلسٹائن بھائیوں، کچھ میں نے شیئر کرنا ہے آپ سے. میں تھوڑا اس پر کنسیڈر کر رہا ہوں، غور و فکر کر رہا ہوں. تو آپ فرمائشیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں، پھر انشاءاللہ میں سوچتا ہوں، غور کر رہا ہوں بیان کرنا یا نہیں کرنا. بہرحال چلیں انشاءاللہ. جی کلام سنیں ابھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ہے نا اعلیٰ حضرت کا. جی یہ بھی شاعری کا کمال ہے. واہ. اردو شاعری کا ایک حسن جس کو کہیں گے نا، جی یعنی حسن جو مطلع ہوتا ہے نا، بڑے کئی شاعروں کا ہم نے اس پر غور کیا، میں نے ریسرچ کی. یوں سمجھے کسی شاعر نے 3 حسن مطلع ہوتا نعت کا یا کلام کا یا غزل کا پہلا شعر، جو ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں دونوں مصرے. کسی نے 3، کسی نے 5، 7 حسن مطلع پہ. اور اعلیٰ حضرت کے اس قصیدے میں غالباً 32 سے زیادہ اشعار ہیں حسن مطلع کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب پیارا یہ کلام، یعنی فن شاعری کا بھی یہ سمجھے گا نا، یہ چمکتا ہوا شاہکار ہے. واہ 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 واہ. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. 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 مست بو ہے بلبلیں بڑھتی ہے کلمہ نور کا. اللہ 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 اللہ. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی.
मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर न आता। माशाअल्लाह, क्या कलाम पढ़ रहे हैं। ये कलाम इम्तिहान भी हो जाएगा आपका। एक और तर्ज में पढ़ा जा सकता है। अच्छा चलें बताएं कौन सी तर्ज में पढ़ा जा सकता है यही कलाम। हाँ हाँ माशाल्लाह, हमारे ऑडियो इंजीनियर सुना रहे हैं मुझे आईएबी में। हाँ, मैं जो यूं मदीने जाता जैसे आपने ऊँटनी पे सवार कर दिया, ये सहरा में दौड़ रही है, ये तर्ज वो है। चले लाएं वहीं से। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर न आता, कभी लौट कर न आता, तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता। मेरी आँख जब भी खुलती तेरी रहमतों से आका, मेरी आँख जब भी खुलती तेरी रहमतों से आका, तुझे सामने ही पाता, तुझे सामने ही पाता, तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता। क्यों मदीना छोड़ आया, तुझे क्या हुआ था अत्तार, क्यों मदीना छोड़ आया, तुझे क्या हुआ था अत्तार, वही घर अगर बसाता, वही घर अगर बसाता, तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता। ज़ुबान ज़ाहिरी तो मैं सलाम भेजता हूँ, बज़ुबान ज़ाहिरी तो मैं सलाम भेजता हूँ, कभी खुद सलाम लाता, कभी खुद सलाम लाता, तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता, तो कुछ और बात होती। हमें रोजगार में तो
رہے ہیں غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا. ماشاءاللہ کلام بھی شامل ہو رہے ہیں. یہاں ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں نصیحت غوث پاک کی. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ کے اندر نصیحت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیں گے. وہ آپ نے یعنی حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 9 رجب المرجب 546 سنہ ہجری کو اپنے مدرسے میں طلباء کو بیان فرماتے ہوئے جو نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت ہے، اور یہ بالخصوص طمع یعنی لالچ سے بچنے کے حوالے سے ہے. بہت پیارا کلام آپ نے ارشاد فرمایا. چنانچہ آئیے سنتے ہیں. آپ نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، طمع کرنے والے کا کلام اور واعظ یعنی اس کا نصیحت کرنا، چاہے وہ گفتگو کر رہا ہو یا کسی کو نصیحت کر رہا ہو، خود غرضی اور مداہنت سے خالی نہیں ہوگا. چاپلوسی کرے گا دوسروں کی، خود غرضی ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اپنا، لالچی ہے نا. طمع، ہر بات میں طمع، دین میں بھی طمع ہوگا اس کو. کسی کو واعظ نصیحت کر رہا ہے اس میں بھی طمع ہوگا کچھ نہ کچھ، اور اس کو سامعین کی مخالفت کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی. لالچی آدمی جو ہے وہ یہ مطلب اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، اس کی چاپلوسی، اس کی چاپلوسی، اس کی چاپلوسی. اب آگے الفاظ آپ سنیں. سبحان اللہ. فرمایا اور اس کا ہر لفظ بلا معنی ہوتا ہے، یعنی اگرچہ نحوی اعتبار سے تو بامعنی لفظ ہوں گے لیکن حقیقت کے اعتبار سے بے معنی، کہ وہ مطلب دل سے بات نہیں کر رہا ہوگا، وہ تو صرف چاپلوسی کر رہا ہے. اور فرماتے ہیں جس طرح لفظ طمع نقطوں سے خالی ہے، طا میم عین نقطوں سے خالی ہے، ایسے ہی لفظ طامع یعنی لالچی شخص بھی خالی ہے. طمع کے حروف میں نقطہ نہیں ہے اور طامع کے الفاظ کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، یعنی مقصد نہیں ہے، با مقصد الفاظ نہیں ہے، بے مقصد کلام کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ کے بندو ہمیشہ سچ بولو فلاح پا جاؤ گے. سچے کی ہمت آسمان تک بلند ہوتی ہے، اس کو کسی قائل کا قول ضرر نہیں دیتا. یعنی وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو اسے خوف نہیں ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے کہ میری بات کا اگر پتہ چل گیا کہ یہ بات تو جھوٹی تھی، یہ بات جو ہے میں نے خود غرضی کی بنا پہ کی تھی، میرا مقصد یہ تھا، پتہ چل گیا تو بے عزتی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. نہیں، سچ بولو، لالچ اور طمع چھوڑ دو. یہ بالخصوص جو ہے وہ آپ نے اپنے مدرسے کے طلباء کو ارشاد فرمایا. تو ہم بھی بالخصوص جو طلباء دین ہیں یا مطلب طالب علم جو بھی ہیں، سب اس بات کو اپنے لیے لیں، اور بالعموم تمام ہی مسلمان، کہ طمع اور لالچ دل میں نہیں ہونا چاہیے، خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. بالخصوص دین کے معاملے کے اندر جو ہے طمع اور لالچ نہ رکھیں، بلا کسی مطلب لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بے لوس جو ہے وہ دین کا کام کرنے کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. حضور غوث پاک کی نصیحت بھی روزانہ ہم ایک سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں طمع سے، لالچ سے، اور یہ جو اس طرح کی حرص ہوتی ہے جو ہمیں گریڈینس جسے کہتے ہیں نا، گریڈ از کرس، یہ بھی ایک جملہ بولتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے بولتے ہیں لالچ بری بلا ہے. تو اللہ ہمیں اس بری بلا سے بچائے اور اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے.
علم دین کا حریص بنائے۔ حضور مزید کچھ جو ہے وہ مدنی پھول عطا فرمائیں، عبادت کے حوالے سے غوث پاک کی ریاضات ہیں، آپ نے کیسی کیسی مشکلات جو ہے برداشت کی ہیں۔ آج بعض اوقات پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ جسے آپ کہیں کہ ایسے یعنی جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نماز پڑھنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ سردیاں ہیں، فجر کی نماز میں گرم بستر، رضائی، لحاف کیسے چھوڑیں، کمرے میں تو ہیٹر جو ہے وہ جل رہا ہے، باہر جائیں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد میں اچھا مسجد میں گیزر ہے نہیں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر ہے تو وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اچھا چل بھی رہا ہے تو پانی جو اس میں سے آ رہا ہے وہ اب مطلب ریلائبل پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک بات ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ کسی نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات میں جو مشقتیں ہیں، ریاضت اور ان کی جو مجاہدات ہیں، یعنی سخت سردی میں بھی، شدت کی ٹھنڈ میں بھی، یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیابانوں میں عبادتیں کی ہیں اور شدید ٹھنڈے پانیوں میں وضو بھی کیے ہیں اور رات میں غسل بھی کیے ہیں، شدید ٹھنڈے پانی میں، یعنی جس کو مائنس ٹیمپریچر جب ہو جاتا ہے، پانی جمنے پہ آ جائے، ایسے ٹھنڈے پانیوں سے آپ نے غسل فرمایا، وضو کیے، اور 25 سال عراق کے جنگلوں میں، بیابانوں میں یہ ریاضتیں، مجاہدے، شیطانی واروں کے جالوں کو توڑنا، مقابلے۔ آپ غوث پاک خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں ایک سال تک صرف جو ہے نا وہ یہ جو گری پڑی چیز یا کوئی بوٹی یا اس طرح کر کے ان چیزوں سے گزارا کرتا یا صرف پانی پر گزارا کرتا، ننگے پاؤں فرماتے ہیں میں کانٹوں پہ چلتا رہتا، میں بولتا نہیں تھا، لوگ گونگا مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں گمنام رہا، پہچان کوئی نہ، اور اس گمنامی میں اس جو ہے وہ جو لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں کانٹوں پہ ننگے پیر چلتا تھا، میں غاروں میں، میں جو خوفناک پہاڑوں میں اس طرح بے دھڑک چلا جایا کرتا تھا۔ عبادات، ریاضتیں، مجاہدے، پھر اتنی سخت مشقتوں کے باوجود عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے، اور شیطان نے طرح طرح سے آپ کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، کبھی جو ہے وہ سانپ بن کے آپ سے لپٹ جاتا ہے، آ کے آپ کو ڈراتا ہے عبادت سے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی طرح سے آپ پر جال پھینکتا ہے اور آپ اس کے جال توڑتے ہیں، آپ اس کے جال توڑ کے نفس طرح طرح کی خواہشیں کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ خود فرماتے، ایک جگہ پر مجھے نفس نے کہا کہ یہاں آج سونا ہے، وہاں مجھ سے اس نے ڈیمانڈ کی سونے کی، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پورا ختم قرآن کیا، آج کے بعد مجھے تو جو ہے وہ سستی میں ڈالے گا۔ شروع کے دنوں میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے نیند آنے لگتی تو میں کھڑا ہوتا، رسی باندھ کے اپنے آپ کو پیچھے کھونٹی سے، کلی کھونٹی آپ سمجھ لیں، اس سے جو ہے وہ رسی باندھ لیتا تھا کہ کیا میں مجھے نیند لگے تو جھٹکا، میں گروں نہ، تاکہ اپنے آپ کو عادی بناؤں جاگنے کا، اور پھر اس طرح اپنے مشقت کے ساتھ اپنے جسم کو عادی بنایا عبادت کا، ساری رات قیام کرنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا، نوافل پڑھنے کا۔ تو یوں مشقتوں سے گزر کے ہمارے غوث پاک عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ آج 11ویں کی دیگ پکا کے کئی لوگ سمجھتے ہیں جناب ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، اب بڑے پیر صاحب بخشوا لیں گے، ہم تو بخشے گئے۔ اب 11ویں شریف کی دیگ دینا اپنی اچھی چیز ہے، اپنی جگہ اصال ثواب کی اہمیت ہے، لیکن 11ویں منانے سے جو ہے وہ ثواب تو ملے گا، لیکن 11ویں والے کی ماننے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ 11ویں منائیں بھی 11ویں والے کی مانے گی، کیا بات، ماننے بھی بننی نا۔ 11ویں کی دیگ پکا دینا، کئی کہتے جی ہم نے دیگ پکا دی جی، سال بعد 11ویں کا بڑا ہم نے اہتمام کر دیا۔ تو یہ 11ویں والے پیر صاحب جو ہیں، ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان چیزوں کو بھی تو دیکھا جائے نا۔ آج روزے کئی لوگ رکھتے نہیں ہیں، ہمارے غوث پاک نے پیدا ہوتے روزہ رکھ لیا، شریعت کے اتنے پابند، جب روزے کے مکلف نہیں ہے اس وقت سے روزہ رکھنا شروع نہیں پیا کرتے تھے، دودھ والدہ کا نہیں پیا، رمضان کی پہلی رات میں پیدا ہوئے، اور سحری کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا، دن بھر میں نوش نہیں فرمایا دودھ۔ یہ گھر والوں نے سمجھا اتفاقاً ایسا ہوا ہوگا، سورج ڈوبا تو پی لیا، اگلے دن پھر یہی رات میں پلاؤ تو پیے، سورج جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے دن بھر میں کچھ نہ پیے۔ یہ تو علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا جیلان میں کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے،
اللہ اکبر 4 یا 5 سال کی عمر میں پہلے دن جب مکتب میں گئے ہیں 18 سپارے قرآن کے سنا دیے. اللہ اللہ اللہ. استاد صاحب کہتے بیٹا آگے نہیں پڑھو گے؟ ارے میری ماں کو اتنا ہی یاد تھا. آئے کہاں یاد کی ہے؟ والدہ کے بطن اطہر میں، ماں کے پیٹ میں، ماں تلاوت کرتی رہتی تھی، میں نے سن سن کر یاد کر لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ کرامت بھی ہے، کرامت کا ایک باب ہے یہ الگ. اب یہاں پر ایک اور بات سلمان بھائی میں کرنا چاہوں گا مہروز بھائی، یہ والدہ کی تلاوت کو سن سن کر یاد کر کے آ گئے. تربیت. آج سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ ماں کے رویے کا بچے پر اثر پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب ماں کے بیہیویئر کا، ایٹیٹیوڈ کا اثر جب پڑتا ہے تو اب جہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ماں فلمیں دیکھے گی بچے کی تربیت کیسی ہوگی. ماں گود میں بچے کو لے کر بیٹھی ہے، فیڈ بھی کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، بے حیائی کے منظر چل رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے. اب ایسے ماحول میں جب بچہ بڑا ہوگا تو اب اس سے کیا توقع رکھیں گے تقوی کی، کیا توقع رکھیں گے اس سے پرہیزگاری کی، کیا توقع رکھیں گے ماں باپ کے قدم چومے گا، کیا توقع رکھیں گے ماں باپ کی خدمت کرے گا. اب جب بچے کی تربیت ایسی گود میں ہو جہاں اس کے کانوں میں قرآن کی آواز آتی رہے، جہاں اس کے کانوں میں درود پاک کی آواز آتی رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی آواز آتی رہے، تو وہ بچہ جب وہ بڑا، یہ لاشعور میں بیٹھ رہی ہوتی ہے باتیں. کیا بات. یہ جب تحت شعور میں یہ باتیں آتی ہے پھر اس کا تقوی اور پرہیزگاری بڑھتی چلی جاتی ہے اور دنیا پھر اس کے جو ہے وہ تقوی سے فیض پاتی ہے. مدینہ مدینہ وہ بہت پیاری بات. ابوہما صالحا والی جو آیت ہے نا، تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے قرآن کریم سے کہ جو اجداد ہوتے ہیں وہ اگر نیک ہوں تو ان کا فیضان جو ہے اولاد میں منتقل ہوتا ہے، اولاد کو ملتا ہے. سبحان اللہ. میں ایک چیز غور کر رہا ہوں حضور، آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے، نوافل پڑھنے کا، ختم قرآن کرنے کا، ان کی عبادت کا. یوں ہی احیاء العلوم کے اندر میں نے پڑھا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، یا امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں نے پڑھا 3 جلد کے اندر. انہیں ایک رات میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، انہوں نے 100 نوافل ادا کیے. اللہ اکبر کبیرہ. دن گزر گیا، اگلی رات آئی، پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس رات کو 200 نوافل ادا کیے. اللہ اکبر. دن گزر گیا، تیسری رات آئی، تیسری رات بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے تیسری رات میں 300 نوافل ادا کیے. اللہ اللہ. میں نے جب یہ پڑھا حضور تو میں یہ سوچ رہا تھا ہمیں تو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، 2 ٹائم کا کھانا نہ ملے، 3 ٹائم کھانا نہ ملے تو بندہ بالکل ہی مطلب بے حال سا ہونے لگ جاتا ہے. اور یہ نارمل بات ہے، کوئی اچنبے والی بات بھی نہیں ہے، عام بات ہے. لیکن یہ مبارک ہستیاں اولیاء کرام، یہ کچھ نہ ہونے پر بھی عبادت میں مشقت اور پھر کھانے پینے کے معاملات میں بھی اگر کمی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی عبادت میں کمی نہ آنا. مجھے جو اس کے اندر ایک چیز میں نے غور کیا، مجھے یہ نظر آئی، آپ اس پر رہنمائی فرمائیں، مبلغین بھی ہیں، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی وہ مٹھاس، وہ لذت اور وہ چاشنی عطا فرمائی تھی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے تو گویا دنیا سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے. کیا فرمائیں گے آپ؟ حقیقت یہی ہے کہ ان کو وہ کیف و سرور اس میں مل جاتا تھا کہ یہ چیزوں کی بھوک کی یا کسی تکلیف کی یا کسی پریشانی کی یا کوئی بھی ٹینشن ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے، اس کے احساس سے یہ ورا ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اس سے بڑی مطلب ہے کیفیت میں چلے جاتے تھے کہ رب کریم کی عبادت کی ان کو لذت نصیب ہو چکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی مہروز بھائی. بالکل ایسا ہی ہے صحابہ. اس بات کو ذرا میں کنٹینیو کر لوں. جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو زخمی کیا گیا، جس زخم کے اثر سے آپ شہید ہوئے تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو لوگوں میں مشورہ ہوا کیسے اٹھائیں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کہہ کر اٹھاؤ، نماز کا کہہ کر اٹھاؤ، اس سے جلدی یہ کسی چیز سے نہیں اٹھیں گے. اور پھر یہی ہوا کہ جب ان سے نماز کا کہا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی اٹھ گئے اور یہ کہتے ہوئے آپ اٹھے کہ نماز کے بغیر بندہ کس کام کا. سلمان بھائی، یہاں پہ کیونکہ ہمارے سلسلے کا موضوع غوث اعظم اور عبادت ہے،
تو عبادت نیکیاں کرنا، طاعت کرنا، خالد بھائی نے بیان کیا تھا کہ عبادت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ سجدہ ریز ہو جانا اور بارگاہ الہی میں تذلل، عاجزی اختیار کرنا. اور اس کو اگر جب حنبلی رحمہ اللہ کا ایک وہ ہے رسالہ، اس کا نام ہے العجز والانکسار للعزیز الجبار. سبحان اللہ، کیا پیارا رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اگر ہم بڑے پرسپیکٹیو میں بات کریں نا تو عبادت ہے کیا. اب عبادت کیا ہے؟ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی 5 نمازیں پڑھ لو، پھر اشراق چاش پڑھ لو، اوابین پڑھ لو، تہجد بھی پڑھ لو، تو کچھ نوافل پڑھ لو. ایک تو یہ ہے، بالکل یہ عبادت ہے اور بڑی پیاری عبادت ہے نماز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت کو اگر آپ بڑے سینریو میں ایک بڑی پکچر پہ دیکھیں نا، تو ہماری زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہماری ہر ادا، ہر وضع اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے تحت آ جائے تو یہ عبادت بن جائے گی، یہ نیکی بن جائے گی، اور یہ اس کی فرمانبرداری بن جائے گی. یہاں میں ایک واقعہ، ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا کہ جس سے مجھے بھی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ نے چاہا تو بڑا فائدہ حاصل ہوگا. حضرت سیدنا علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی، یہ آپ نے تذکرہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی میں عبادت کرنے سے متعلق بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور تندرست تھا، اللہ اس کو اس وقت خیال رکھے گا، اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اس بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، بصارت، طاقت، ذہانت عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. آپ علیہ رحمہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے. آپ علیہ رحمہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے. اس کے برعکس حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہا تھا. آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس شخص نے جوانی میں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع کر دیا. یہاں پہ یہ جو بات آئی کہ جو اللہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کی قوت کو، اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، محفوظ فرما دیتا ہے. اولیاء اکرام کو آپ دیکھیں، علماء راسخین کو اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ عز و جل ان کی عمریں اپنے اس دور کے لحاظ سے اچھی عمر ہو جاتی ہے، لیکن ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے دانت، ان کی عقل و شعور قائم بھی رہتا ہے، بلکہ وہ اچھے خاصے نوجوانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، حقیقت تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، جو اہل اللہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش کہ ہم اس کا مفہوم سمجھ سکیں. جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں، غوث پاک کا کبھی کر رہے ہیں، کبھی کسی اور عنوان سے کر رہے ہیں سلمان بھائی، تو احادیث طیبہ میں آیا، فتح الکبیر میں روایت ہے، حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا گیا کہ انبیاء کا ذکر عبادت سے ہے، نیکی سے ہے، اور اولیاء کا جو ذکر ہے یہ کفارہ سیئات ہے. واہ واہ واہ. تو یہ تو ذکر ایسا پیارا، ایسا اعلیٰ، ایسا زبردست ہے، ایسا میٹھا ہے کہ یہ سنتے جائیں، کرتے جائیں، فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کا کامل فائدہ عطا فرمائے، اور ایسا فائدہ عطا فرمائے جو اس دنیا میں جاری و ساری ہو اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے، اور ہم ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے غوث پاک نے تو عبادتیں کی، اللہ رب العزت نے اس پہ جو دنیا میں انعام دینا ہے وہ بھی انہیں عطا فرمائے، جو آخرت میں ملنا ہے انعام دیا نا جی، کہ آج بھی بیٹھے ذکر غوث پاک کر رہے ہیں جی، تو کیا انعام عطا فرمایا. اذکر اللہ مجھے یاد کر، میں تیرا چرچا کر. سبحان اللہ. یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، نظر آ رہے ہیں، اور یہ عرس ہے. یہ ہم بھی اب بیٹھے نا، یہ عرس غوث پاک منا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. عرس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ عرس ہو رہا ہے. یہ ہم نے سمجھا کہ 11 روزہ عرس کھلے آنکھ کے ذریعے بھی منایا. عرس کی حقیقت یہی لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے کہ ان کی بزرگوں کی سیرت بیان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس طریقے کو اپنانے کا شوق پیدا ہو جس طریقے کو یہ اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے جو ہے وہ برکتیں پا گئے. یہ عرس میں یہی ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعتیں ہوتی ہیں، ان کی سیرت کا بیان ہوتا ہے.
تاکہ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ بڑھے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کیا ہے ہمارے حاجی اظہر صاحب نے۔ خالد بھائی دیکھیں بھائی، بات سیدھی سی ہے، سوال ہے ایک کہ یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو غوث پاک، وہ تو غوث پاک تھے، وہ تو غوث پاک کر گئے، ہم تو غوث پاک نہیں ہیں، ہم تو بھائی اتنا نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ جل جلالہ نے مومنوں کی شان جو بیان فرمائی نا، وہ بیان فرمائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اللہ آیت کریمہ بندہ مومن کی پوری زندگی کو احاطے میں لیے ہوئے، ہر جگہ ہر شعبے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ غوث پاک تھے، یہ کہہ کر عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، پہلے لوگ کہتے تھے کہ جناب فلاں چیز سنت ہے، اور معلوم ہو جائے، جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بارے میں کہ معلوم ہو گیا کہ یہ عمل کرنا سنت ہے، یہ کوئی عبارت پڑھیں گے، کوئی نئی چیز ملی تو اس پر ان کو ذوق ملتا ہے کہ اب میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آج امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مجھے بھی ہوا ہے، اور عاشقان رسول سحری کے لیے موجود تھے، تو جو کھانا تو انہی کے لیے تھا جنہوں نے سحری کر کے روزہ رکھنا تھا، تو میں نے تو روزہ نہیں رکھنا تھا، تو لہذا کھانا بھی نہیں کھانا تھا۔ بہرحال میں حاضر تھا جی، اور امیر سنت نے جب نیتیں کروائیں تو اس میں دو چیزیں امیر سنت نے بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ اتباع سنت میں کھانے کا لقمہ سیدھی طرف کے دانتوں سے چباؤں گا، پہلا لقمہ یہ، اور پھر اتباع سنت میں کھانے کے پہلے لقمے سے پہلے جو ہے وہ یا واسع المغفرہ کہوں گا۔ یہ دو باتیں آج الحمدللہ دوبارہ ریکال ہوئی ہیں، اور ایک دفعہ پہلے سنی تھیں، آج دوبارہ ریکال ہوئی ہیں، تو ناظرین کو بھی شیئر کر دیا ہے۔ یہ بھی سنت ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ امیر سنت کا انداز، اللہ والوں کا انداز میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے تو وہ اس کو اپناتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر ہو، ان کی صحبت ہو، ان کی زیارت ہو، ان کے ملفوظات پڑھنا ہو، سلمان میں محروم نہیں رہتا، اس نے عقیدت ہونا چاہیے۔ میں آخری ایک بات ضرور کہوں گا، کل ہمارے رکن آخری بات کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی تو ٹائم بڑا باقی، ٹائم ہے، چلیں جتنا بھی ٹائم ہے، ایک بات ضرور عرض کر دوں میں، ٹائم ہے یا نہیں یہ نہ رہ جائے، میں سوچ کے آیا تھا گھر سے کہ یہ بات عرض کرنی ہے، اور اتفاق سے موضوع ہمارا ایسا ہے۔ کل ہمارے رکن شورا ابو المدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مدظلہ العالی کی والدہ کی نماز جنازہ، ابھی بھی بات کر رہے تو کل بھی بات کر رہے تھے۔ دیکھیے امیر اہل سنت کی ذات اور دعوت اسلامی سے وابستگی کا ایک بہار دیکھیے آپ، کہ نماز جنازہ، اور اتنا کثیر نماز جنازہ، اور میں تو یہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہی اللہ والے، کتنے ہی ولی اللہ ہوں گے جو اس جنازے میں شریک ہوں گے۔ علماء اکرام تھے، مطلب ایسی ہستیاں نظر آ رہی تھی کہ جن کے ہم 10 بوسی کو سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے ذخیرہ نجات سمجھتے ہیں، تو وہ افراد تھے۔ تو یہ برکت کیسے ملی؟ ایک اللہ والے سے نسبت، اور اس نے جو مدنی پھول دیے، جو ملفوظات دیے، ان کو اپنا کر۔ دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے ملفوظات ہی ہیں نا، ایک طرح سے پریکٹیکل ملفوظات ہیں کہ دیکھو تم ایسا کر لو۔ تو اللہ والوں کا معمول بھی یہی ہوتا ہے، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر وہ اظہار کرتے ہیں طریقت کے جو سلسلے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ قرآن، آپ نے جو سوال کیا تھا، قرآن و حدیث میں جو احکامات آئے ہیں، لوگوں کو اس پہ عمل کر کے دکھانا، ان کو پریکٹیکل دینا کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں ہو سکتا تھا، اس دور میں نہیں ہو سکتا تھا، نہیں، اس دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ امیر اہل سنت نے کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، مجلس مدنی انعامات کو سلامت رکھے۔ اتنے زیادہ شعبے سے آتے ہیں، لیکن مدنی انعامات کا رسالہ اگر دیکھیں، وہ رسالہ آپ پڑھ لیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ لیں، جو اس پہ عمل پیرا ہو، یعنی آپ ایک نظر یوں پڑھیں کہ کوئی خوش نصیب تو ہوگا جو اس پہ عمل پیرا ہوگا۔ ایسی بات، تو اگر وہ اللہ کا بندہ، اللہ کی، مطلب ہمارا حسن ظن ہے کہ ولی اللہ، اور امیر اہل سنت نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے، تو ولی بنا لے رب لم یزل، تو ولی اس کو بنا لے، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر جو کرتا ہے عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ ٹھیک ہے، مل ملا کے ہو گیا نا جی، تو وہ ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، مقصد ہے کہ ولایت کی دعا دی ہوئی ہے، اللہ تو اپنا ولی بنا لے جو مدنی انعامات پر عمل۔ مدنی انعامات اصل میں عبادتوں کا مجموعہ ہے، مدینہ اخلاقیات، عبادات، ان کا جو ہے نا ایک مجموعہ ہے، اور واقعی ان پر عمل کرنے والے بڑے سعادت مند ہیں۔ کہ ہمارے اسلامی بھائی کسی آفس میں تھے، انہوں نے اپنے کسی آفیسر کو، وہ بات ہوئی نا، انہوں نے دیکھا تو وہ یہ رسالہ، اس نے کہا یہ کیا ہے؟
नहीं, वो बाबुल मदीना कहीं आए थे किसी शोबे के हवाले से ना, यहाँ कोई कोर्स था या 2 रोज़ा 3 रोज़ा। ऑफिसर ने पूछा क्या करके आए हो, कहाँ गए थे, क्या लाए हो? उसने कहा मैं रिसाला लाया हूँ बड़े। उसने देखा तो उसने कहा कि ये जो किसने लिखा? उन्होंने कहा इलियास कादरी साहब ने। अच्छा यार इनका इस पर अमल है? उसने कहा इनका तो कमाल है, इनके कई मुरीदीन, इस्लामी भाइयों के लिए 72 है, इस्लामी बहनों के लिए 63 है, तलबा के अलग है, और कई मुरीदीन का इनमें से जो है वो किसी का 60 पर, 70 पर, और बहुत कई ऐसे हैं जिनका 72 पर अमल है। ऐसी बात ऐसे भी हैं। सुभान अल्लाह, अमीर सुन्नत के दामन करम की बहार है और ये जिक्र का, ज़ौक़ का, शौक़ का, इबादत का जज्बा मिलता है। कल रात को महरोज़ भाई, जैसे आपने वो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 बजे अब्दुल हबीब भाई ने एंडिंग की कि अब जो है ना हम इसको इख्तिताम के लेकर आते हैं, वरना ज़िक्र अज़कार जारी है, नात खानी हो रही है, तिलावत कुरान हो रही है, कुरान करीम पढ़ा जा रहा है, और बड़ी सादत की बात है। अल्लाह हमारी औलाद को भी ऐसा बनाए कि हमारी औलाद मरने के बाद कोई कब्र पर, मतलब नमाज कब्र पर कोई जो है वो कुरान पढ़े, कोई ज़िक्र अज़कार सुनाए और हमारी बख्शिश का ज़रिया बने। हम गौर कर लें हमारी औलाद हमारे मरने के बाद क्या करेगी। देखिए जी, ये तो सलमान भाई माँ बाप की नेकियां भी हैं जी। देखिए, एक माँ ने अब्दुल कादिर दिया उम्मत को, अल्लाह अकबर, बगदाद भेजा, बेवा हो गई थी ना गौसे पाकी वालिदा, ऐसी बात, अपना बच्चा दे दिया दीन के लिए। अल्लाह, जा बेटा मैशर में मुलाकात हो, दे दिया ना। और गौसे पाक ने कितना बड़ा दीन का काम किया। अल्लाह अल्लाह। और उस माँ की अजमत को सलाम जिसने इलियास कादरी दिया। वाह। फिर आज हम ये बिला मुबालगा कहते हैं उस माँ पर करोड़ों रहमतें नाजिल हों जिसने अब्दुल हबीब भाई जैसा हमें जो है ना वो लाल दिया। अल्लाह अकबर। और उस माँ की ये तरबियत, कह रहे हैं अब्दुल हबीब भाई का कल भी मैसेज आपने भी सुना कि मैं जो कुछ हूँ माँ की बदौलत, उनकी दुआएं, उनकी तरबियत, उनका प्यार, उनकी शफकतें। अब ये उन्होंने कभी दीन के कामों में रुकावट नहीं डाली। आज ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है। अब्दुल हबीब भाई के साथ लोगों की इतनी मोहब्बतें, उलमा का आना, शख्सियात का आना, अवाम का आना, एक जनाजा, इतना बड़ा जनाजा है, लोग इस तरह खिंचे चले आ रहे, ये क्या है? अब्दुल हबीब भाई की शख्सियत के हवाले से हम लोग आए हैं, कोई इनकी कोई दुनियावी किसी कोई कारोबार की वजह से थोड़ी इनको हम जानते हैं, हमें इनके, बल्कि मैं अगर यूं कहूं हुजूर कि जो नमाज जनाजा पढ़ने आए थे ये सारे अब्दुल हबीब भाई को बिल मुशाफा मिले भी नहीं होंगे, सबने सलाम भी नहीं किया होगा। थे मदनी चैनल पे रात मंजर देखे हमने, निगरानी शूरा और अतर भाई बाद में बैठे थे, ऊपर से जो कैमरा बाहर निकलते लोगों का मंजर दिखा रहा था, मैं तो मतलब यूं समझे कि मीना की वो जो रास्ते बने होते ना वो यादें आ रही थी। सलमान भाई जब आप बाहर खड़े हुए थे लोग आ रहे थे, हाँ जी, मतलब मुख्तलिफ तबकात के अफराद थे, मुख्तलिफ उम्र के अफराद थे और उनकी कैफियत थी। और फिर जनादे को जैसे अदर भाई फरमा रहे बाहर निकाला है, तो मतलब एक होता है ना कि बड़ी अजीब सी बात है हमारे माशरे की, लेकिन है कि कंधा देने वाला कोई नहीं आता। बाजू का ऐसी फीलिंग होती है कि मतलब इशारे करने पड़ते हैं कि आओ भाई, और यहाँ जो है हालत ये थी कि बारी नहीं आ रही थी, बारी नहीं आ रही, जिन्ने की सारत मिला। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेल सुन्नत ने ज़ौक़ दिया है, शौक़ दिया है। नमाज जनाजा भी एक इबादत है और ये इबादत करने का भी जहन दिया है अमीर अहले सुन्नत ने, और ये अगर हमें नहीं आती तो सीख लेना चाहिए। नमाज जनाजा का तरीका अमीर सुन्नत का रिसाला है, आपका जो मजमुआ है नमाज के अहकाम, इस आपकी इस तसनीफ़ के अंदर ये रिसाला भी मौजूद है और जनाजे के अहकाम भी सीखने चाहिए। खालिद भाई मदनी फूला पता फरमा रहे थे, फिर वक्त हाजी अज़हर साहब को भी देना है। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि हम सुन्नतें छोड़ रहे हैं ये कह कर के ये तो फुलां करते थे, ये औलिया अल्लाह करते थे, ये यूं करते थे। अब ये नहीं कहते, वो तो खाना भी खाया करते थे, वो कभी कभी पानी भी पी लिया करते थे, ये भी तो छोड़े ना। फिर जब वो सारी चीज़ें छोड़नी है, जिन चीज़ों पर सही अल्लाह वाले अमल कर रहे हैं और वो हमारे नफ्स पर गिरा है, तो वो हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि वो बड़े मकाम वाले थे, हम कैसे कर सकते हैं। जबकि दीगर चीज़ें जो हम अपना रहे हैं वो हम ये नहीं सोच रहे कि फुलां काफिर बदबख्त उसकी ये आदत थी, फुलां बदबख्त बेनमाजी था, फुलां बदबख्त कुफ्र किया करता था, फुलां बदबख्त अल्लाह तबारक व तआला के शरीक ठहराया करता था। इन चीज़ों को छोड़ा जाए, चे जाए कि वो अमल छोड़ रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का बाइस बन रहे हैं। बल्कि अहलुल्लाह की जो अभी बात हो रही थी, आपने भी इरशाद फरमाया कि इनको तो ज़ौक़ आया करता था, खाना नहीं मिला तो नमाजें पढ़ रहे हैं।
اللہ اللہ یہ عمل بندہ اختیار کرے. اہل اللہ کہا کرتے تھے نحنو نفرح بالبلا کما یفرح اہل الدنیا بالنعم. واہ. ہم بلائیں ملنے پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا دار لوگ نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ توقع نصیب فرمائے. اور غوث پاک اصل بات وہی ہے کہ بندہ جس چیز سے محبت رکھ لیتا ہے نا، جس میں اس کو لذت ملنے لگتی ہے، وہ حاصل ہو جائے تو دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. غوث پاک کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عبادت کا، تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اور وہ لوگ جو ان چیزوں سے غافل کرنے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں، اللہ ایسوں کے شریر سے، بلکہ ان کے ایسوں کے شرور سے اور ایسوں کے سائے سے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی محفوظ و مامون فرمائے. آپ کو بھی محفوظ فرمائے. حضور میں نے تو سلسلہ موضوع کی اینڈنگ کر دی ہے، مدنی پھول ہو گئے ہیں. اب مائک ہے، آپ ہیں، اور آگے وقت بھی سارا آپ ہی کا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی یہ مائک لے لیں آپ. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ہی یہ بھی فیضان ہے کہ جو کل ہماری بات ہو رہی تھی نا کہ خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دعوت دینا، تو ہمیں یہ ذوق، یہ محبت کی باتیں کرنا بھی اسی مدنی ماحول نے سکھایا. اور کئی موقع پر الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو، کلام کو پڑھنے کی سعادت بھی پاتے ہیں. اور اپنا سوچ بھی یہی ہوتی ہے میری تو کہ میں اپنے کیا الفاظ میں بولوں گا، تو میں اس جو وہ مقبول بارگاہ کے الفاظ بیان میں استعمال کر جاؤں کہ جن کے قبول بھی ہیں اور جن کے صدقے میں بہت سی برکتیں ملتی بھی ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں چونکہ بہت ساری روایات، بہت ساری آیات، بہت سارے جو واقعات کی طرف اشارے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کئی چیزیں اس میں بیان کرتے ہیں. جیسے ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، اللہ تعالیٰ فرماتا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، پیارے حبیب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام یاد آتا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو وحی خاص تھی جو معراج کی رات. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف جو بھی وحی فرمائی. تفسیرات احمدیہ میں اس کے تحت لکھا ہے تکلم معہو 90,000 حکایتاً اسرارا و احکاما و اخبارا، 90,000 باتیں ہوئی تھی، کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں، کچھ احکام تھے. اور اعلیٰ حضرت بولے کہ نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، وہ دور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے. یہ اکرمیہ تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے. جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ ستر بداں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اور پھر سیدی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں
وہ ہے تلوہ تیرا. اور پھر کسی نے کہا تھا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور پھر میرے آقا سیدی غوث پاک کے بارے میں جمیل الرحمن قادری صاحب کہتے ہیں واہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور جب وہ عزیزوں, میرے عزیزوں سے وصیت ہو رہی ہے کہ جب مجھے قبر میں رکھ کے آنا نا تو پھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا دینا. اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا. منادی حشر میں دے گا ندایوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت ملی تو مفتی صاحب جمیل الرحمن قادری صاحب کہتے ہیں کہ جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اور میں یہاں پر کہتا رہتا ہوں یہ اظہر قادری بھی 100 جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. ہمیں غوث پاک کی نسبت دی جنہوں نے, اللہ ان کو بھی برکتیں دے, ان کو سلامتی دے, ان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت سلامت رکھے, ہماری عقیدت سلامت رکھے, ہمارا غوث پاک سے تعلق اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے رکن شورا کے مخصوص انداز میں کلام بھی سنا ہے, منقبت بھی سنی ہے, اور آخری مدنی پھول بھی لیتے ہیں اور پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. جی حضور, آج کے سلسلے کا موضوع کے حوالے سے آج کا آپ کا آخری مدنی پھول. وہی جیسے شروع سے ہم نے لیا تھا قرآن پاک کی آیات ان اولیاءہ الا المتقون سے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ بیان کیا, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے اللہ کے نیک بندے, اولیاء, متقین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے, عبادت کرنے والے. ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبادت کا, تقوی کا, پرہیزگاری کا ہمیں درس دیا ہے. ہم تقوی اختیار کریں. اور پھر اس کا قرآن پاک میں جو اللہ نے صلہ بیان کیا ہے, ان المتقین فی مقام امین, ان المتقین فی جنات و نہر, کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون, کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون, کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون, کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر, کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا, کہیں فرمایا والعاقبۃ للمتقین, کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین, فرمایا واللہ ولی المتقین واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ متقیوں کا دوست ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ان المتقین فی مقام امین, یہ امن کی جگہ میں ہوں گے, یہ نعمتوں میں ہوں گے, یہ سایوں میں ہوں گے, یہ چشموں میں ہوں گے, یہ باغات میں ہوں گے. مقدی گل مکا دیتی, والعاقبۃ للمتقین, عاقبت تو ہے متقین کے لیے. ان للمتقین مفازا, محشر میں اٹھیں گے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سورہ مریم میں فرمایا اللہ انہیں مہمان بنا کے لائے گا, مہمان رحمان کی بارگاہ میں یہ متقی مہمان بنا کے لائے جائیں گے. یہ اللہ کی دوستی کا راستہ. صحیح بخاری شریف میں جیسے فرمایا کہ جب فرائض کی پابندی کے ساتھ بندہ یتقرب الی عبدی بالنوافل, اللہ کریم فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے. اور یہ آگے مزید تفصیل ہے اس کی. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے گزارش کروں گا عبادت سے جی نہ چرائیں, دل لگائیں اس میں, اپنا دل کو جمائیں عبادت پر. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ لذت عبادت عطا کر دے, ذوق عبادت عطا کر دے, تاکہ ہم بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت پائیں، سجدوں میں ہمیں لطف آئے، تلاوت میں ہمیں سکون ملے، دعاؤں میں ہمیں راحت ملے، عبادت میں ہمارا دل لگے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں سکون رہے اور قبر و آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ آمین آمین آمین۔ آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے سکھاتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ گھر پہ بچوں کی تربیت کا سامان بھی ہوتا رہے گا، اور گھر کے دیگر افراد کے لیے بھی مدنی تربیت کا سلسلہ جاری ہوتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے، یاد رکھنے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ استاد اسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے ابھی مدنی مذاکرہ دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔